حقیقت کی قسمیں تین: حقیقت متعذرہ ہے، حقیقت محجورہ ہے اور حقیقت مستعملہ ہے۔ میں اپنے الفاظ میں ان کی تشریح وہ کرتا ہوں۔ دیکھو، حقیقت متعذرہ کا مطلب وہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت متعذرہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہو، مشکل ہو، دشوار ہو، حقیقی معنی کسی بھی صورت میں آپ نہیں لے سکتے۔ اور مثال کے طور پر اس کی مثال یہ ہے، کسی نے قسم کھائی کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا یا میں اس ہانڈی سے نہیں کھاؤں گا، تو درخت سے کھانے کا حقیقی معنی تو یہ کہ وہ اس درخت کی لکڑی کو بندہ کھائے نا، تو یہ تو متعذر، یہ تو مشکل ہے۔ تو یہاں پر حقیقی معنی چونکہ متعذر ہے، مشکل ہے، دشوار ہے، لہذا یہاں پر اگر کسی نے وہ درخت کا بھی لیا نا تو وہ حانث نہیں ہوگا، اپنی قسم کو توڑنے والا نہیں ہوگا۔ اس کا مجازی معنی مراد دیا جائے گا، یعنی وہ درخت اگر آم کا ہوگا تو آم کا ہے تو پھر حانث ہوگا، اگر وہ درخت مالٹے کا ہے تو مالٹا کا ہے تو حانث ہوگا۔ یا اس طرح کسی نے قسم کا ہے، حقیقت متعذرہ کی دوسری مثال کہ میں قسم کا تو کہ میں ہانڈی سے، تو ہانڈی تو یا تو اسٹیل کا ہوتا ہے یا وہ لوہے کا ہوتا ہے یا وہ یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں کسی اور چیز کا ہوتا ہے، تو اس کو کھانا تو مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مجازی معنی مراد ہے کہ جو ہانڈی کے اندر ہے، اندر تو یا گوشت پکا ہوگا یا آلو ہوگا یا کچھ اور سبزی ہوگا، وہ اگر بندہ کھا لے تو مجازی معنی بالاتفاق وہاں پر مراد دیا جائے گا، لہذا اگر وہ کھائے تو پھر وہ حانث وہ ہوگا۔ تو یہ حقیقت متعذرہ کی تعریف بھی تھی اور میں نے مثال کے ساتھ وضاحت وہ بھی کر دی۔ دوسری جو حقیقت کا دوسرا معنی حقیقت محجورہ۔ محجورہ کا لغوی معنی ہے چھوڑ دیا گیا ہو یا ترک کر دیا گیا ہو، یا جو مطلب ایک معنی استعمال نہ کیا جاتا ہو تو اس کو حقیقت محجورہ۔ اور محجورہ ہجر سے، ہجران اکیلے پن کو کہا، جس کو مطلب کہتے ہیں نا کہ ہم نے ہجرت کی، مطلب ہم نے ایک جگہ چھوڑ دیا دوسری جگہ وہ چلے گئی۔ تو حقیقت محجورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، ایسے معنی کو استعمال میں نہیں لایا جاتا ہو۔ اس کی مثال ہے کہ کوئی یہ قسم کھائے کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اب اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اگر آپ نے اس میں کہا نا کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اب وہ جائے اور وہ ایک قدم رکھے اور ایک قدم باہر پیر رکھے، تو حقیقت تو یہی ہے نا، ہونا تو یہ ہے کہ حانث ہو، لیکن یہ حقیقت محجورہ ہے، اس کو ترک کر دیا۔ کوئی بھی معاشرے کے اندر اس طرح نہیں کہتا، بلکہ قدم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس گھر کے اندر داخل ہو جائے، تو اگر داخل ہوا تو حانث ہوگا، وہ معنی مراد ہوگا۔ اور جو حقیقت دوسری والا معنی ہے محجورہ ہے، اس کو ترک کر دیا گیا، لہذا اس معنی سے اعتبار سے یہ حانث وہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال ایسی مثال میں کہہ دوں نا کہ کسی کو کہ میں آپ کا منہ بھی نہیں دیکھوں گا، میں آپ کا منہ بھی نہیں دیکھوں گا، تو وہ اکثر میرے سامنے آ جاتا ہے اور میں نے قسم کہی کہ میں آپ کا منہ نہیں، اور میں نے اس کا منہ دیکھ بھی لیا، وہ میرے سامنے روزانہ راستے پہ آتا ہو جاتا ہو، تو میں تو حانث ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا حقیقی معنی یہ ہے، لیکن اس کو یہ محجوری چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں اس کے ساتھ بات شات نہیں کروں گا۔ تو یہ حقیقتی محجورہ کی وہ مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اور حقیقت کی جو جی ہاں حانث کا مطلب یہ ہوتا ہے نا قسم کو توڑنے والا، حانث یعنی میں کہتا ہوں نا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں بندے کے ساتھ بات نہیں کروں گا، اور پھر میں نے وہ بات کر دی تو میں حانث ہوا، مطلب میں ابھی کفارہ دوں گا نا، میں نے اس اپنے قسم کو توڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسری بات، تیسری قسم حقیقت مستعملہ ہے۔ کون سی حقیقت مستعملہ؟ حقیقت مستعملہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت جو بندہ بات کرے نا وہ اسی معنی میں استعمال بھی ہو، وہ عام عرف کے اندر بھی، معاشرے کے اندر وہی کام کیا بھی جاتا ہو، اور اسی طرح اگر کوئی قسم کھائے تو اسی پر عمل بھی کیا جاتا ہو۔ مثال میں کہہ دوں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں مالٹا نہیں کھاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سیب نہیں کھاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ سے باتیں نہیں کروں گا۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں نا کہ یہ مستعمل ہے، مطلب عام معاشرے کے اندر اس کا یہی معنی لیا جاتا ہے، یہی حقیقت بھی ہے۔ مثال میں قسم کھاتا ہوں کہ میں مالٹا نہیں کھاؤں، اگر میں نے مالٹا کھایا تو میں حانث ہوں گا، یا میں قسم کہ میں آم نہیں کھاؤں گا، اگر میں نے آم کھایا تو میں حانث ہوں گا، کوئی دوسرا معنی مراد ہی نہیں لے سکتا، لہذا حقیقت استعمال ہوتا ہے، تو اس کو حقیقت مستعملہ وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے حقیقت کی، اگر آپ سے سوال کیا جائے نا کہ حقیقت کی کون کون سی، جی کرے گا نا، کیوں نہیں کرے گا؟ مطلب کس وہ تو نہیں، وہ جو سیریس نہیں ہوتے نا، وہ تو ایک ایسی بات ہوتی ہے نا، وہ جس کی یمین کی ایک اور بھی 3 قسمیں ہیں نا،
یہ تو حقیقت کی قسمیں ہوتی ہے نا، حقیقت حقیقی معنی، یہ تو ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک یمین قسم کی قسمیں ہوتی ہے، ایک یمین لغوہ ہوتا ہے، ایک یمین غموس ہوتا ہے، اور ایک یمین منعقدہ ہوتا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ لوگ مذاق وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یار قسم سے، یار یقین قسم سے، یہ یقین اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ یہ حقیقت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو ظاہری بات ہے، غصے میں بندہ نارمل حالت میں قسم کھاتا ہے؟ نہیں کہتا، اکثر یا تو غصہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی کیفیات ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے وہ اس طرح کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ حقیقت کی تین قسمیں ہو گئے۔ حقیقت متعذرہ میں نے بتا دیا، مہجورہ بھی بتا دیا، اور حقیقت مستعملہ وہ بھی جو ہے نا وہ میں نے وہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، دلالت عرف ہے، اور باقی ایک میں ادھر دیکھتا ہوں کہ ہاں یہ صریح اور کنایہ بھی آ جائے، صریح اور کنایہ یہاں آ جائے، صفحہ نمبر 206۔